بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں اپنے کپڑے دھونے کے واسطے دریائے نیل کے کنارے گیا، چنانچہ میں وہاں کھڑا تھا۔ اسی درمیان میں دفعتاً میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا بچھو میرے طرف چلا آتا ہے۔ میں اس سے گھبرایا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ وہ اس کے شر سے مجھے بچا دے۔ چنانچہ وہ بچھو چلا یہاں تک کہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا۔ ناگاہ ایک بڑا مینڈک دریا سے نکلا، پس یہ بچھو اس کے پیٹھ پر سوار ہوا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا اور میں برابر اس کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے درخت تک آیا جس کی شاخیں بڑی بڑی تھی اور اس کا سایہ زیادہ تھا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان بے ریش سویا ہوا ہے اور وہ نشہ میں چور ہے۔ پس میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا۔ چنانچہ یہ بچھو دوسری جانب سے اس جوان کو ڈنک مارنے کے واسطے آیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب بچھو اس جوان کے قریب ہوگا تو اسے مار ڈالے گا۔ یہ خیال کر کے اس کے قریب کھڑا ہو گیا کہ دفعتاً میں نے ایک بڑے سام کو دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے اور اس جوان کی مار ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پس بچھو نے سام کا قصد کیا اور اس پر فتح یاب ہوا اور اس کے دماغ پر چمٹ گیا اور وہاں سے الگ نہ ہوا حتیٰ کہ اس کو مار ڈالا۔ پھر وہ بچھو دریائے نیل کی طرف لوٹا جہاں وہ مینڈک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور میں اس کے پیچھے اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بچھو اسی جانب واپس گیا جدھر سے آیا تھا۔ اس کے بعد میں اس جوان کی طرف واپس آیا اور میں یہ اشعار پڑھتا تھا: اے سونے والے اٹھ، حالانکہ دوست ہر اس برائی سے جو اندھیروں میں ہوتے ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھیں اس بادشاہ سے کیوں کر سوتی ہے جس کی طرف سے تیرے پاس نعمتوں کے فائدے آتے ہیں۔ وہ جوان میرے کلام پر بیدار ہوا، میں نے اس کو اس قصہ کی خبر دی، چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنے لہو لعاب کے کپڑے نکال ڈالے اور سیر و سیاحت کے کپڑے پہنے، اور وہ اسی حالت پر قائم و دائم رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔